بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگوشی کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کی تہذیب نے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ان کا رہن سہن اور طرز معاشرت غربی دنیا کو ایک آنکھ نہ بایا۔ ان کے طور طریقے ایسے خوبصورت ہوتے تھے کہ اشاروں اور کنایوں سے اپنے بہت سے معاملات کو طے کر لیتے تھے۔ آج آپ کو عثمانیوں کے حسن معاشرت کی چند باتیں بتانے جا رہے ہیں جو سن کر آپ ان کی تہذیب کے خود بھی گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک کی طرف آئیں، چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جب عثمانیوں ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کر دیتے تھے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، اور اگر مہمان قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ جان لیتے ہیں کہ اس مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر کے باہر پھول کھلے ہیں اور پیلے رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے۔ آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوئے ہیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے یا بچیاں جوان ہیں، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں، اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ تیسری ان کی بڑی زبردست ایک عادت تھی کہ گھر کے باہر دو قسم کے ڈور بیل لگا دیے جاتے تھے اور دو قسم کے ہتھوڑے لگائے جاتے تھے، ایک بڑے سائز کا اور ایک چھوٹے سائز کا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو وہ اشارہ ہوتا تھا کہ گھر کے باہر کوئی مرد آیا ہے اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے گھر کا مرد ہی باہر جایا کرتا تھا، اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجایا جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ باہر کوئی خاتون موجود ہیں اور اس کے استقبال کے لیے خاتون خانہ دروازہ کھولنے جاتی تھی۔ عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا۔ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتہ کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اسے پیسے لیے بغیر اناج و سبزی دے دیا کرتا تھا، اور یہ بھی بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ مالدار لوگ آتے اور اپنے کھاتے کو چیک کرتے، جو بھی پیسے بنے ہوتے وہ ادا کر کے چلے جاتے تھے۔ اور یہ کنسیپٹ ہمارے ہاں تو بالکل ہی الٹا ہے، کیونکہ ہمارے دکاندار اپنے کھاتہ داروں سے پیسے وصول کرنے کے لیے بھی دار دار کی ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ ایک ان کی عادت اور بھی زبردست اور بڑی عجیب تھی کہ اگر کسی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں 63 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیا خوبصورت ادب، کیا ہی خوبصورت یہ مؤدبانہ انداز تھا اپنی عمر بتانے کا، اور یہ خوبصورت تہذیب ترکوں کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ چونکہ یہ تہذیب غربی دنیا کو پسند نہیں تھی تو بعد میں انہوں نے اس میں اتنے معاملات کو شامل کیا کہ ہر چیز کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنے کمنٹس، اپنی رائے ضرور ہمیں دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔